میرے بارے میں ایسا ڈیسیژن کیوں ہوا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں ہے. تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. استطاعت سے مراد یہ کہ اپنی بیوی کو افورڈ کر سکتا ہے وہ نکاح کر لے. شوہر پریشانی میں ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اچھا تم کماؤ گی تو تمہیں پتہ لگے گا، یا تم اگر کہیں باہر جاؤ تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اچھا کمانا کتنا مشکل ہے. تو اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ایک پھر سوال شوہر آپ ہے کو کہ ہم کمانے اس بات کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا اپنا ریلیجن امیج بنانے کے لیے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. دیکھیں، سوال بذات خود ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا، دیٹ از ریاکاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی امیج بلڈ کرنے کے لیے، اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس سے کنیکشن جوڑنے کے لیے. عبادت کا مقصد دوسرے لوگوں کی نظروں میں ریلیجس بننا ہو تو یہ یعنی عبادت جو ہے نیکی برباد گناہ لازم ہے. جی جزاک اللہ. استاذ ایک اور سوال ہے کہ اگر ایمان واقعی ہمارے دل میں ہو تو جب چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں تو ہم اتنا ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ جی پی ایس پہ ایمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کی جو گوگل پن ہے نا، پن لوکیشن، اگر وہ ری راؤٹ کر دیتی ہے نا تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ شارٹ وے ہوگا، رش اوائڈ کیا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک ٹریک پہ چلتے چلتے جو آپ کو ری راؤٹ کرتے ہیں، آپ کی سچویشن کچھ بدلتی ہے، تو یعنی لوگوں کا اپنے آپ سے اگر یہ سوال ہے وائی می، تو یہ نشاندہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے وہ تعلق نہیں ہے. ایک مومن کو تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا میرے حق میں، ما زنفی یا حکمک، میرے بارے میں اس کا فیصلہ حق کے ساتھ جاری ہے کہ اس نے میرے لیے خیر کا فیصلہ کیا، یقیناً اس میں میرے لیے بہتری بھلائی ہوگی. اصل بات یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اس طرح راضی رہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق مجھے چلاتا جائے، یعنی کرنا اپنی مرضی ہی چاہتا ہے. اب آپ سوچیں مثال کے طور پر ایک بچی ہے جس نے اس کی شادی ہوئی. اب شادی کی بات یہ ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا اور یہاں پر میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں ایمان پر قائم رہ سکوں، حالات و واقعات بھی بالکل فرق ہیں. اب اگر اس سے مجبوری میں خلا لینی پڑتی ہے یا سپریشن کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جاتی، اب یہ کہ اس وقت پہ اگر ایک فرد کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس وقت پہ اگر کسی کو یہ یعنی ایسی کیفیت میں کوئی جاتا ہے تو کس وجہ سے، کہ وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے تو ہر چیز اخلاص کے ساتھ کی تھی، میرے بارے میں ایسا ڈیسیژن کیوں ہوا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے سے ہٹا کے یہی راستہ ہو. دیکھیں کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جس میں شارٹ کٹ ہوتا ہے، کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سیف ہوتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے سے ہٹا کے سیف وے پہ آپ کو لے گیا. تو بندہ کہتا ہے کہ ذرا سکون سے ہی چلتے رہتے تو بہتر تھا، پہلے ہی ٹھیک ڈیسیژن ہو جاتا، پہلے ہی ایسا ہو جاتا. تو وہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھے. اللہ پر یقین اور ایمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا اس میں خیر چھپی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اس نے ہمیں ڈیزائن کیا، پیدا کیا، ہماری تقدیر بھی اس نے ڈیزائن کی ہے.
ہمارے اعمال بھی اس نے ڈیزائن کیے ہیں. بلیو ان اللہ, ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی ایک اسی سے ریلیونٹ ایک اور سوال ہے. وہ خاتون پوچھتی ہیں کہ استاذہ اگر ہسبینڈ کے مورلز ٹھیک نہ ہو, اخلاقی طور پہ مطلب وہ ٹھیک نہ ہو, اور وہ فرائض بھی نہ ادا کرتے ہوں اور وائف سے 100% ڈیوٹیز لیتے ہوں, کیا کیا جائے؟ یہ سب بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں. اخلاق بھی اچھے نہیں, اپنے فرائض بھی ادا نہیں کرتے اور بیگم سے پوری ڈیوٹیز لیتے ہیں. اچھا, اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف نکاح رانگ ڈیسیژنس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں, حسب نسب, مال, جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. تو دینداری کو ترجیح نہیں دی تو اخلاق اچھے نہیں ہیں نا, برے اخلاق والا نکلا. تو پہلے یعنی ایک رانگ ڈیسیژن میں پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے گروہ نوجوانان, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. استطاعت سے مراد یہ کہ اپنی بیوی کو افورڈ کر سکتا ہے, وہ نکاح کر لے. اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے. تو یہ دونوں باتیں ہیں جو ہے نا, یہ ثابت کرتی ہیں کہ نکاح کے ٹائم پہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ استطاعت کو دیکھنا چاہیے تھا. اب اگر دونوں باتیں ہی نہیں ہیں تو یعنی سہنے کا اور صبر کرنے کا جواز کیا ہے؟ یعنی کیا دلیل ہے؟ کافی سوسائٹی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی استاذہ. وہ کہتے ہیں کہ عورت کو صبر ہی کرنا چاہیے تھا. پھر بھی اللہ پر اعتماد ہو, ایمان ہو, یقین ہو تو اللہ کی مانیں گے, ورنہ من کی مانیں گے. اور وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے. کل بھی ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی اور ان کا بھی یہی تھا کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک سوسائٹل پریشر آتا ہے وہ کوپ کرنا, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ, یہ انکریجنگ تو نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ اسی حالت میں صرف اس وجہ سے اکٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب معاشرہ کیا کہے گا. گنجائش ہے اگر کوئی یعنی اپنی زندگی کو دنیا میں ہی یعنی آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے بچائے, لیکن اگر کوئی دنیا میں ہی اسی صورتحال میں رہنا چاہتا ہے اور اللہ سے اجر پانے کی توقع رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے اس سے اجر کتنا ملے گا اور بگاڑ کتنا پیدا ہوگا. سم ٹائمز بچے بگڑ جاتے ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, جی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی ایسے افراد صرف اخلاق ہی خراب نہیں ہوتا, نارملی نماز بھی ادا نہیں کرتے. نارملی اگر آپ دیکھیں دینی دوسرے فرائض بھی ادا نہیں کرتے. تو ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ بیلیو رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایک مومنہ کا نکاح جو ہے وہ بے نمازی سے نہیں ہونا چاہیے. ایٹ دا ٹائم آف نکاح جو ہے وہ کب لوگ دیکھتے ہیں کہ ضرور کوئی واقعتاً کوئی نماز کا پابند ہو. کسی نے کہہ دیا ہاں نماز پڑھ لیتا ہے تو بس یقین کر لے اڑی پھڑی بات پہ, یعنی مطلب جس کی کوئی یعنی کوئی یقینی بات نہیں ہوتی, اور بس کسی گھر والے نے کہہ دیا ہاں پڑھ لیتے ہیں نماز تو سمجھ لیا کہ نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس بات کی نارملی تحقیق کی جاتی ہے کہ لوگ کماتا ہو اور فائنینشلی اسٹرانگ ہو, لیکن یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نہ اخلاق اچھا ہے نہ کماتا ہے, تو ڈیسیژن کس بنیاد پر کیا تھا؟ اس وقت بے زبان گائے کیوں بن گئے تھے؟ اب 3 بچے بھی ہیں. ہاں اب 3 بچے بھی ہیں. چوتھا بھی آ جائے گا. اللہ اکبر. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی رحمۃ اللہ. استاذہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے, ہماری زندگیوں کا سکون بن جائے, لیکن ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں کا وہ والا سکون نہیں. بیٹا بات یہ ہے کہ الفاظ کا علم
اور الفاظ کو برتنے کا علم، اور پھر الفاظ کے ساتھ جینا، یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. جو الفاظ کا علم حاصل کرتے چھل گئے اس کے پاس ہیں، اصل گودا تو نہیں ہے. الفاظ تو لفظی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب ہی چھل گیا. تو الفاظ کا جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کیا گودا بھی مجھے ملا کہ نہیں، یعنی اس کی اصل انڈرسٹینڈنگ جس کی وجہ سے انسان کے دل کو یقین ملتا ہے. الفاظ تو جینے کے لیے ہے نا، کہ انسان ان کیفیات میں جیے، اس کو عملی طور پر برتے. تو دل کے اندر جب ایک چیز نہیں اترتی تو اس کی وجہ سے پھر انسان کے عمل میں بھی نہیں آتی. دل بدلے تو زندگی بدلے کا ایک پارٹ ہے، ایک چھوٹا سا لیکچر ہے، علم دل میں کیوں نہیں اترتا، اور ایک اور لیکچر ہے علم دل میں کیسے اترتا ہے. تو آپ یہ دونوں سن لیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، دونوں چیزیں ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا زیادہ پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ. آپ ایک دفعہ لیکچر سنیں انشاءاللہ، پھر اگلی دفعہ بات کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. جی ایک اور سوال ہے. جی السلام علیکم استاذہ. سوال یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں شوہر کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر کا محاذ سنبھالے اور بیوی کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کا محاذ سنبھالے. اب ضروریات ساری پوری ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، یعنی ہر چیز مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور شاید ضرورت سے زیادہ بھی مل رہا ہو. لیکن اگر کبھی بیوی جو ہے وہ کچھ کہہ دے کہ اچھا مجھے یہ چیز چاہیے یا کچھ ایسے چاہیے یا کوئی بھی چیز، تو آگے سے غالب گمان یہ رکھنا چاہیے کہ شاید شوہر پریشانی میں ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا تم کماؤ گی تو تمہیں پتہ لگے گا، یا تم اگر کہیں باہر جاؤ تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اچھا کمانا کتنا مشکل ہے. تو اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب پھر شوہر آپ کو کمانے کی اجازت بھی نہ دے یا باہر جانے کی بھی کہیں اجازت نہ دے، تو کیا مطلب اگنور کر دینا چاہیے، یا کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ نکاح نامے کی شکیں پڑھی تھیں، اس وقت پڑھ لیتے تو اس میں کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں کہ عورت کا جیب خرچ مقرر ہو جائے نا. تو اگر پہلے سے جیب خرچ مقرر ہو جائے، نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو اپنی بیوی کے لیے اسے پہلے سے دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی سہولت کے ساتھ جو بھی چیز لینا چاہے اس کو بار بار اسے دینا نہ پڑے. یہ ایک انتہائی بخیلی کی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی سب کچھ کنٹرول کر کے رکھو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کہو کہ جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا. جب ضرورت کے وقت کوئی کہے کہ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے تو کہے کماؤ گے تو پتہ چلے گا، تو اللہ کے گھر جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو روک لینے کا کیا نقصان ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن یہ ہے کہ اپنے حقوق کی صرف شناسائی نہیں چاہیے ہوتی. دیکھیں کہ میرا جیب خرچ مقرر کریں تاکہ مجھے آپ سے بار بار لینا نہ پڑے، تاکہ آپ کو بار بار مجھے ریئلائز نہ کرانا پڑے کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو انہیں کہیں کہ اس مشکل کا ہی آپ کو اجر ملنے والا ہے، اور یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، یہ فرض ادا نہ کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اپنا جیب خرچ مانگے، اپنی پاکٹ منی لگوائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. بات یہ ہے کہ فائنانسز کا دخل نہیں ہے رشتے کی مضبوطی میں، بلکہ ذمہ داریوں کا شعور اور اس کو نبھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبل ہونے کا جو یقین ہے نا، وہ اس رشتے کو چلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رشتے کا آغاز ہوتا تھا، نکاح ہوتا تھا، 3 آیات پڑھتے تھے، تینوں میں ایک ہی بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. سوچیں نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی یہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ اپنے سر پہ لے رہے ہو. وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ڈر ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار. تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، بیوی کا حق ادا نہ کرنا، بیوی کی رسپانسبلٹی پوری نہ کرنا، اس کو اس چیز کے لیے مجبور کرنا کہ وہ یعنی سوچے کہ میں جاب کر لوں، بزنس کر لوں، اور پھر کرنے نہ دینا، اسے بے اختیار بنائے رکھنا. دیکھیں ایک بلی کو باندھ کے رکھنے والا فرد، ایک بلی کو باندھ رکھ کے رکھا تھا ایک عورت نے اور بلی مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جہنم میں گئی. تو ایک عورت کو، جیتی جاگتی عورت کو کوئی باندھ کے رکھ دے کہ بس اب تو جی کے دکھا، تو ایسے میں وہ جیتی تو ہے لیکن جو کچھ اس سے جاتا ہے وہ بہت کچھ ہے، تو اس کا حساب دینا ہوگا ہر ایک کو. تو ہر ایک کو جو ہے بیویوں کو بھی ضرورت سے زائد ڈیمانڈز نہیں کرنی چاہیے، ود ان مینس کرنے چاہیے، اور اس بات کا احساس بھی کرنا چاہیے. لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہماری سوسائٹی میں مرد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اصل ایک تو یہ پہلی چیز ہے نا، 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، انہوں نے کہا کہ میں 3 سال سے میرے گھر والے میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور اتنی میری رشتے کی پریڈ ہوتی ہے کہ گھر میں لوگ آتے ہیں. تو میری ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنے کسی کزن کا رشتہ میرے لیے بھیجا، اور وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں. میرے گھر والے صرف اس بات پر کہ وہ ہماری ذات برادری سے نہیں ہے تو یہ رشتہ کنسیڈر بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ بچی کے اندر اتنا ریبیلیس ہو چکی تھی وہ، کہ میں جب اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ 3 سال سے تماشا بناتے ہیں ہر لوگوں کے سامنے، اور وہی رشتہ دار جن سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کل کو وہ کہیں گے کہ تم نے خاندان سے باہر شادی کر دی، تو وہ میرے لیے اس وقت ایسا کیا کر رہے ہیں کہ اگر ایک لڑکا نیک بھی ہے، ایک لڑکا کماتا بھی ہے، آپ میرا رشتہ صرف اس بنیاد پہ نہیں کرتے. وہ بچی کافی اپنے خاندان سے، ماں باپ سے سب سے خفا تھی. میں نے انہیں کہا کہ تم اللہ کے رسول کے دین سے میں تو اس کی کوئی وہ نہیں ملتی توجہ کہ اگر خاندان نہیں ہے. کہتی میں ان سے یہ بات کرتی ہوں، جب ان سے میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے جو تم پڑھ کے آگے اب تم ماں باپ کے آگے کھڑے ہوگی، یہ تم نے دین سیکھا ہے. یہ ہماری گھر گھر کی کہانی ہے. اگر یہ جو بات ہو رہی ہے، اگر کوئی اپنے رائٹ کی بات کرے گا تو پھر اسے کہیں گے تم نے اچھا دین سیکھا ہے کہ تم زبان دراز ہو گئے ہو اور اپنے حقوق مانگتے ہو. تو اس کے بارے میں اس وقت میں وہ بچی کہتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ کیا میں خود سے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی، میں اپنے والدین کی اس حالت میں بھی فرما برداری جاری رکھوں. سٹیپ لے سکتی ہیں. اس کے لیے فیملی کو، وہی فیملی ہے، فیملی کو انوالو کرنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے. اگر فیملی بھی نہ مانے، اصل میں رسول اللہ کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، اور آپ نے جو کچھ سکھایا وہ یہ کہ جب ولی جو ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو پھر سلطان ولی ہے، اسٹیٹ والی. پھر آخری حد تو یہی ہے. اچھا، ایک اور سوال اسی سے ریلیونٹ آ گیا جی. اگر خلا یافتہ لڑکی نیک اور لائق ہے، بچے کی والدہ ہے اور دوبارہ یہ شادی، اس کا فیتھ سے کیا تعلق ہے؟ شاید اسی منی باتوں پہ تو فیتھ ہل رہا ہوتا ہے بار بار. ہاں زندگی کی باتیں لے لیتے ہاں ہیں. جی. اگر میں سوال دہرا دیتی ہوں، اگر خلا یافتہ لڑکی نیک اور لائق ہے، بچے کی والدہ ہے اور دوبارہ شادی نہ کرنا کیونکہ سابقہ شوہر شادی کا بہت برا وقت گزرا، اگر وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی ڈیو ٹو کہ اس کا بہت بیڈ ایکسپیرینس ہے، لیکن معاشرے میں بار بار دوسری شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے، برائے مہربانی دین کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اگر وہ دوبارہ شادی نہ کرنا چاہے جبکہ دین پر چلنا اور بچے کی اچھی تربیت کرنے میں بھی اس کو کوئی مشکل نہ ہو، تو اس معاملے میں رہنمائی درکار ہے. اگر رشتہ دار اور باقی افراد چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ رشتہ کر لیں تو وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بھی سوسائٹی میں بغیر نکاح کے لوگ ہیں ان کے نکاح کر دو. لیکن اگر کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ اپنے بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرتی، ان کی تربیت کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے وقت لگاتی ہے، تو اس پر اسے اجر ملے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے تو اگر وہ اس کے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی صورت میں کیا
کیا جائے. بے نمازی کے پرپوزلز آ رہے ہوں بار بار. بے نمازیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ کا نہیں ہوا نا وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. اور اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا. اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ اس سوسائٹی میں بے نماز ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں اور پوچھیں بھی کہ اللہ میرے لیے بے نمازیوں کے رشتے کیوں آتے ہیں. یعنی اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی بہرحال. لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربان ہے, وہ راستہ ضرور کھول دے گا. اچھا, جزاک اللہ. ہاں یہ تو ہے, یہ تو ہوتا ہے. یعنی جو تربیت خود نہیں کی تو وہ چاہتی ہیں کہ بیویاں کر دیں. اب ٹھیک ہو گیا. استاذہ میں آخر میں ایک دفعہ پھر جاؤں گی, وہ کون سی ایسے چند پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں واضح کمی آتی ہے, اور وہ ایسے کیا ٹپس ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں ہر دفعہ اضافہ ہوتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ پھر ہم اس نشست کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے, الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. ایمان گھٹتا ہے ایسے اعمال کرنے سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے, اور ایمان بڑھتا ہے ان اعمال کے کرنے سے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایمان بڑھانے والی کون سے ایسے اعمال ہیں, تو ان میں الحمدللہ سب سے بڑی چیز جو ایمان بڑھانے والی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. یعنی قرآن مجید کا علم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم, اور اس کے اوپر غور و فکر, یعنی اس کا علم حاصل کرنا, اس پر غور و فکر کرنا, اس کے مطابق پھر انسان کے لیے عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے. دوسری چیز دعا. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جو چیز ایمان کے ساتھ کنیکشن جوڑے رکھتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا, یہ کنیکٹیوٹی ہے. سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے, اس ذکر کی وجہ سے انسان یعنی کہیں ڈی ٹریک ہوتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے واپس آنے کے امکانات پیدا ہو جاتے. پھر نماز, اپنی نمازوں کو بہتر کرنا, اور اچھے لوگوں کا ساتھ, صالح صحبت میں رہنا, اور اچھی مجالس, دینی مجالس میں رہنا. پھر اسی طرح سے لوگوں کی خدمت ہے, دوسروں کی ہیلپ کرنا, حسن اخلاق ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا جو ایمان کو بڑھانے میں مددگار ہوتی. ون اسمائل, آپ کا مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنا بھی صدقہ ہے. ریلی آپ دوسروں کے دل میں خوشی داخل کر دیتے ہیں ایک اسمائل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اسلام کے لیے 2 کام کہے, افشوا السلام و اطعموا الطعام, سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ. تو دیکھیے ان میں سے کوئی بھی کام آپ کریں گے, اگر آپ ایک کام طے کر لیں, صحابہ کرام جب کوئی اور کام نہیں ملتا تھا تو سلام کرنے کے لیے مارکیٹ چلے جاتے تھے, جو ملا اسے سلام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتے. تو ایمان میں اضافے والے بہت سے اعمال ہیں, لیکن انیشلی ایک علم کے ساتھ جوڑنا انسان کے لیے عمل صالح کو بھی ممکن بناتا ہے اور یقین میں اضافہ کرتا ہے, اور دوسروں تک خیر کی بات پہنچانا. جیسے سورہ والضحیٰ میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں, اس میں جہاں پہ یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا, سائل کو نہ ڈانٹنا, آخری بات جو کہی وہ بہت بڑی ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو آپ کے رب کی نعمت آپ کے اوپر ہے اسے بیان کریں. اور گریٹیچیوڈ بھی اسی میں آتا ہے, تحدیث نعمت.
انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر جو ہے نا نیک اعمال میں بہت اضافہ کرتا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کا سچا علم بھی حاصل کریں، غور و فکر بھی کریں، عمل صالح کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کی باتوں کو اور اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.